الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چوری کا الزام لگا۔ تحقیقات کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اتنے میں ایک اونٹ جو کہ قریب کھڑا تھا بول اٹھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ چور نہیں۔ مقدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ نے سچ کہا، یہ چور نہیں، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا گیا۔ پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی بدولت اللہ عز و جل نے تجھے دنیا کی رسوائی سے بچا لیا؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اور کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک کے گجرے نچھاور کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اس درود پاک کی برکت سے اللہ عز و جل نے تجھے دنیا کی رسوائی سے بچا لیا، اسی طرح اللہ عز و جل تجھے آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، رشوت لینا، سودی کاروبار کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب گناہ ہیں۔ ان سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے اور قیامت کے روز انسان کے لیے ندامت کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب گھر میں بچے بھوکے ہوں، پیاس سے بلک رہے ہوں، یا گھر میں بیماری یا گھر میں فوتگی ہو جائے، بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اکثر حالات کی وجہ سے برائی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں تو کوشش کی جاتی ہے کہ فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے، یعنی جس راستے سے فوج کو خوراک اور اسلحہ پہنچایا جاتا ہے اس راستے کو کاٹ دیا جائے۔ اب بھوکی فوج خوراک اور ہتھیار کے بغیر کب تک لڑے گی؟ آخر ہتھیار پھینک دے گی۔ لیکن حضرت امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثل قربانی پر نثار ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امام حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا ہے، میں اس کو ہرگز یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے موقف سے دستبردار کرنے کے لیے آپ کا پانی، خوراک، سپلائی لائن سب کچھ کاٹ دیا گیا تاکہ یہ حالات سے مجبور ہو کر یزید کی بیعت پر آمادہ ہو جائیں۔ حالانکہ گھر میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آپ کے ننھے منھے شہزادے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی گود میں ہیں پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انسان کے ثابت قدم رہنے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ اس کی پشت یعنی بیک مضبوط ہو، یعنی اس کے بھائی، بیٹے، بھانجے جوان ہوں، جو اس وجہ سے بھی اپنے ارادے پر ثابت قدم رہتا ہے، اور اگر یہ سہارے ٹوٹ جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر انسان کمپرومائز کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر قربان جائیں،
سپلائی لائن کٹ گئی، 3 دن گزر گئے، گھر میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں آ سکا، گھر میں بیماری بھی ہے، پھر بے سہارے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، علمبردار اون و محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، گود کا پھل علی اصغر اکبر بھی شہید ہو گیا۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے اور نہ ہی تقیہ کیا ہے کہ چلو وقتی طور پر بیعت کر لوں یا اوپر سے مان لوں اور دل سے انکار ہی رہے، ایسا ہرگز نہیں کیا۔ آخر میں خود سوار ہو کر میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے والد صاحب جن کا نام شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میرے بھائی کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں اسی کا نواسا ہوں جس کے تم امتی ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور تم مسلمان ہوئے، کل قیامت کے روز انہی کی شفاعت کی تمہیں امید ہے، میں وہی ہوں جن کی خاطر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، میں وہی ہوں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، میری خاطر جنت سے جوڑا منگوایا گیا، میری خاطر خطبے کو چھوڑ کر سہارا دیا گیا اور ارشاد فرمایا، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مجھے بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوں، آج تم خاندان نبوت پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، قیامت کے روز کیا جواب دو گے؟ بس یزیدیوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ یزید کی بیعت کر لو، تمہارے لیے تمام سہولتیں حاضر ہیں، دولت عہدے حاضر ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج میں ایک فاسق فاجر کی بیعت کر لوں تو یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، اسی طرح اسلام کی افضل صورت باقی نہ رہے گی۔ اپنی جان نثاروں کو میں قربان ہوتے دیکھ سکتا ہوں، مگر نانا کے دین پر حرف آنے نہیں دوں گا۔ یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹانے کے باوجود اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے، تو حقیقت میں یزید ہار گیا اور امام عالی مقام حضرت امام حسین سب کچھ لٹا کر جیت گئے، اور اہل نظر نے بتلایا کہ جو جیت جاتا ہے سر اسی کا بلند ہوتا ہے، دیکھو آج سر کس کا بلند ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں بے شمار مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر تم شاہ حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اس راستے میں تم ہار بھی گئے تو پھر بھی کامیاب ہو گئے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی ماحول کی برکتوں کی وجہ سے کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں،
مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے پہاڑ ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر تمہیں کیا ملا؟ جب سے مسلمان ہوئے ہو تکلیفوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں، تم کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دو، پھر اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے یا پھر ان ظالموں کو ہی تباہ و برباد کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم بازار سے ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہو، خریدنے سے پہلے اس کو ٹھونک بجا کر دیکھتے ہو۔ میرا مالک مجھے خریدنے لگا ہے، وہ بھی ٹھونک بجا کر دیکھ رہا ہے، کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا تو پھر خریدا اس شان سے کہ فرمایا اگر تم اذان نہیں دے گا تو سورج نہیں نکلے گا۔ خریدا تو اس شان سے کہ معراج کی رات ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ قیامت کے روز جنت کا دروازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے، اس کی نکیل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوگی۔ اس طرح جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب مقام ثابت قدم رہنے والے کو ملے گا، تو ہمیں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تھوڑی سی تکلیف پر پریشان ہو کر اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ حق پر ثابت قدم ہو جاؤ، سب کچھ لٹ جائے مگر حق سے پیچھے نہ ہٹو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دوسرا درس یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز ترک نہ کی۔ آج ہمارا راستہ کمروں، نرم قالینوں اور دیگر آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی نماز ادا نہ کریں تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن سے غداری ہوگی۔ ہم نماز ادا نہ کرنے کا بہانہ بناتے ہیں کہ گھر میں بیماری ہے، بے روزگاری، فوتگی ہو گئی ہے، گھر میں بھوک و افلاس یا دشمن کا خوف تھا جس وجہ سے میں نماز ادا نہ کر سکا۔ پیارے بہن بھائیوں، دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جنہوں نے ایک طرف چند نفوس قدسیہ، دوسری طرف یزیدیوں کا لشکر جرار، پھر گھر میں بھوک و افلاس، بیماری اور شہادتیں، اس کے باوجود خیموں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ قیامت کے روز اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی گئی تو کیا جواب دیں گے؟ ہر حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناشکری کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کفریہ کلمات تک بک دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مگر یہ صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ اپنی زبان پر شکوہ شکایت لانے کی بجائے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ان قربانیوں کو دنیاوی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ معاذ اللہ، بعض تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو شہزادے حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنتی سردار اس منہ سے نکلا جس کے بارے قرآن کریم کہہ رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اے اللہ عز و جل، درود بھیج محمد پر، ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو یزید سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کا حشر دنیا کے ساتھ ہوگا، دنیا کی محبت کے ساتھ ہوگا، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اپنی تو دعا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے اور قیامت کے روز ان کا قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔